بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالا جادو اور اس کی علامات۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی نظر میں جادوگر مرتد سے بھی بڑا مجرم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتد کا جرم صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جادو کا اتنا بڑا گناہ اس لیے ہے کہ اس میں براہ راست شیاطین یعنی ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ پھر ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود یا مددگار مان کر ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ سخت ترین جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے یا حرام اور غلیظ سیاہی سے لکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات تو جادوگر قرآن پاک کو چھوٹے سائز میں بنوا کر اسے جوتیوں میں پہن لیتے ہیں، پھر بیت الخلاء جا کر مشرکیہ منتر پڑھتے ہیں جس سے شیاطین بہت خوش ہوتے ہیں، اور پھر اس جادوگر کی تعبیت میں شیطانی بلائیں کر دی جاتی ہیں۔ آج کل تو ہر تکلیف اور پریشانی کا ذمہ دار جادوگر کو قرار دیا جاتا ہے۔ کسی کے رشتے نہیں آتے، وہ سمجھتا ہے جادو ہو گیا۔ کوئی بد پرہیزی یا موسمی تبدیلی کی وجہ سے بیمار ہوا تو سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا۔ کہ سستی اور نااہلی کی وجہ سے دکان نہیں چلتی، سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کے ذریعے بندش کروا دی ہو۔ الغرض ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے اس کی محسوس علامات دیکھنا ضروری ہیں۔ ان علامات میں سے 70% کسی شخص میں ظاہر ہوں، اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر کالا جادو کر دیا گیا ہے۔ بصورت دیگر یا تو جسمانی یا نفسانی مسئلہ ہوگا یا پھر نظر بد کے اثرات۔ آسانی کے لیے جادو کی علامات کو 2 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے: عمومی علامات اور خصوصی علامات۔ عمومی علامات یہ ہیں: جس شخص پر کالا جادو کیا گیا ہو اسے محسوس خواب آتے ہیں جس میں یہ چیزیں نمایاں ہوتی ہیں: خواب میں نجاست دیکھنا، اپنے جسم پر نجاست لگی ہوئی دیکھنا، خواب میں خود کو یا کسی کو زنا کرتے دیکھنا، خواب میں ڈرنا، عجیب و غریب ڈراؤنے خواب دیکھنا، خواب میں کتا، مردہ یا بچھو دیکھنا، خواب میں کالی بھینس دیکھنا یا بھینس کو نہاتے دیکھنا، بہت بدبو والی ریح خارج ہونا، بے سکونی محسوس کرنا، سب کچھ ہونے کے باوجود خوش نہ ہونا، دل میں گھبراہٹ اور عجیب طرح کا ڈر اور خوف محسوس ہونا، اپنے آپ سے نفرت محسوس کرنا، اذان سن کر چڑچڑا ہونا، اذان کی آواز سے اکتاہٹ، بے چینی یا نفرت ہونا، آرزو کرنا کہ اذان جلد سے جلد ختم ہو، قرآن پڑھنے یا سننے سے جسم میں درد یا کسی قسم کی تکلیف محسوس کرنا، جسم کے کپڑوں کا کٹنا، جب غور کرو تو کچھ نہ ہو، دوائیوں کا اثر نہ ہونا یا کبھی کبھی دوائی شروع میں اثر کرتی ہے بعد میں نہیں کرتی، ہر کام میں جلدی جلدی کرنا، کوئی بھی کام کرنا ہو آرزو اور کوشش ہونا کہ فوراً ہو جائے، ذرا سی دیر ہو جائے تو جسم میں ایک عجیب سی بے چینی شروع ہو جاتی ہے، انتظار نہیں ہو پاتا۔ خصوصی علامات یہ ہیں: بیماریاں۔ عموماً کالے جادو میں درجہ ذیل بیماریاں ہوتی ہیں۔ یہ بالکل ضروری نہیں کہ جب بھی یہ بیماریاں ہوں تو جادو ہی ہوگا، بلکہ جادو کے لیے اوپر بیان کی گئی عمومی علامات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ البتہ خصوصی علامات کی بیماریوں میں یہ بیماریاں زیادہ تر دیکھی جاتی ہیں: سر میں درد رہنا، کمر اور گردوں میں درد رہنا، پیروں میں درد رہنا، پورے جسم میں درد رہنا، آنکھوں کا جلنا اور لال رہنا، رفع حاجت کا بار بار آنا، فضلے میں بہت تیز بو کا آنا، پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا، یعنی جو کچھ کھایا ہو وہ آدھا یا 1 گھنٹے بعد ہضم سا ہو جانا، اور پھر بھوک لگنا اور بار بار بھوک لگنا، پیٹ میں درد، معدے میں درد اور متلی کی سی کیفیت، دل کی دھڑکن تیز ہونا، سینے میں درد یا جلن رہنا، جسم پر سرخ دانے نکل آنا، منہ اور سر پر دانے نکلنا، مرد کو اکثر احتلام ہونا، جسم کی رگیں کھینچنا، چکر آنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جانا، نزلہ اور چھینکیں بہت زیادہ ہونا، بعض اوقات چھینک مارتے ہوئے عجیب سی بدبو محسوس ہونا جیسے کوئی سڑا ہوا نزلہ باہر نکلا ہو۔ یاد رکھیں کہ یہ عام بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر علاج کے باوجود بھی ان میں کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تو یہ جادو کی مضبوط علامات میں سے کچھ علامتیں ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ متفرق علامات بھی ہیں: جنسی خواہش میں زیادتی محسوس ہونا، جسم میں آگ سی محسوس ہونا، جسم کا گرم رہنا، ناک منہ سے گرم ہوا کا نکلنا، جسم میں سوئیاں سی چبھنا، منہ کالا ہو جانا، جادو جتنا سخت ہو منہ اتنا ہی کالا اور بھیانک ہو جائے، چڑچڑا ہو جانا، نماز سے دوری ہو جانا، اللہ اور اس کے رسول سے بیزاری سی محسوس ہونا، دل میں عبادت کو برا محسوس کرنا، بلا وجہ تھکان ہو جانا، کاہلی، سستی، نکما سا ہو جانا، دیر تک سوتے رہنا، ہاتھ پیر سن ہو جانا، کھانا کھانے سے پہلے یا کھانے کے دوران ایسا پانی آنا جس سے عجیب سی بدبو ہو،
आंखों के सामने साया सा महसूस करना या अंधेरे सा छा जाना। अल्लाह सब जादू जब भी किसी इंसान पर होता है वाज़ेह अलामात होती हैं। शाज़ो नादर ही ऐसा होता है कि किसी पर जादू हो और उसमें कोई अलामत ना पाई जाए। याद रहे कि ये अलामात बकसरत बार बार ज़ाहिर होती हैं। जादू की अलामात कुछ इस तरह की भी हैं और जादू की अलामात हर मरहले में मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। जैसे नींद के दौरान जादू की अलामात ये हैं: खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस करना, समंदर बार बार देखना, दरिंदे, शेर, कुत्ता, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, छिपकली, बिल्ली, कुर्बानी के जानवर, बड़ा गोश्त देखना, बंदर, बैल, ऊंट और खंजीर वगैरह का देखना, नींद में रोना, चीखना या हंसना, आवाज़ें देना, झटके लगना जैसे किसी ने पकड़कर हिलाया है, किसी को अपने पीछा करते देखना और खौफजदा होकर भागना, बरहना मनाजिर देखना या किसी को जिनसी ज्यादती करते महसूस करना, डरावनी शक्लें देखना, खुद को किसी बुलंद जगह से गिरता हुआ देखना और नींद का बहुत ही कच्चा होना, रात को नींद का ना आना, नींद में सख्ती के साथ होंठ चुबाना या इंसानी गलाजत देखना, कब्रें, मुर्दे देखना, खंडरात में खुद को देखना, वीरान जगहों पर देखना, ऊंचे, लंबे या छोटे कद के स्याह ह्योले देखना, जागने के बाद ख्वाब भूल जाना, सोते में देखना कि उसे कोई चीज़ दिखाई जा रही है और जागने के बाद इसको महसूस करना कि कुछ खाया है। ईसाइयों के गिरजे, सलीब के निशान और पादरी वगैरह या किसी महसूस दीन के शार देखना। जागते हुए की अलामात कुछ उलमाए कराम ने यूँ भी बयान की हैं कि जागने के बाद जिस्म का दर्द करना, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करना, यानी जो कुछ ख्वाब में देखा है यूँ लगे कि रियल में किया है, जिससे आप थक गए हों। तबीयत में चिड़चिड़ापन और तन्हाई पसंद हो जाना, छोटी छोटी बातों पर शदीद गुस्सा आना, अगर गलती अपनी हो तब भी इकरार ना करना, रिश्तेदारों, घर वालों और दोस्त अहबाब से बिला वजह अचानक बड़े बड़े झगड़े पैदा हो जाना, बहुत ज़्यादा शकूक पैदा होना, अज़दवाजी मामलात मुनक़ते हो जाना, हर वक्त ये महसूस होना कि कोई देख रहा है, कोई मेरे साथ है, अनजाना सा खौफ कि घर से निकला तो मर जाऊंगा, मौत के वसवसे आना, आज मर जाऊंगा, कल मर जाऊंगा, जहन का माऊफ हो जाना, सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो जाना, महसूस करना कि ये काम कोई ज़बरदस्ती करवा रहा है या कहलवा रहा है, घर वाले, बीवी, बच्चों, वालदेन, बहन भाइयों से नफरत महसूस करना, गैर इरादी हरकत का सरजद हो जाना, सर, सीने, कमर के निचले हिस्से या कंधों में दबाव, बोझ और दर्द महसूस होना, जिस्म के किसी एक हिस्से में अमूमन या सर और मैदे में मुस्तकिल दर्द रहना, दवाई से अफाका ना होना, मतली होना या कै आने का एहसास होना, उल्टी करने के लिए जाओ तो उल्टी का ना आना, पाँव की एड़ियों और पूंडलियों में दर्द रहना, आंखों में तेज चमक का पैदा होना, सांस लेने में तंगी होना और दिल की धड़कन तेज होना, सुस्ती का आदी हो जाना, बकसरत जमाइयाँ आना, बहुत ज़्यादा भूलना और बकसरत नींद का आना, नमाज, कुरान और अजान वगैरह से कराहत, तंगी महसूस करना, दीन के बारे में कुफरिया ख्यालात आना, बचे जाने से घबराना, दिल का तंग पड़ना, बैतुल खला में देर तक ठहरना और गुनाहों की जानब शिद्दत से लपकना, बिलावजह रोने का दिल करना, घर में दिल न लगना, बेचैन रहना, ऐसा महसूस होना कि कोई आवाज़ें दे रहा है, जिस्म में कड़ लगना, खून के छींटे, जिस्म पर बाल नजर आना, बालों और कपड़ों का कटना, आंखों के सामने दागे, बाल, सांप वगैरह नजर आना, बहुत सख्त बदबू का महसूस होना, मुंह या जिस्म से बदबू का महसूस होना और पेट में बहुत ज़्यादा गैस का महसूस होना, कारोबार का अचानक बंद हो जाना, बाज़ लोगों के चेहरे बुरे नजर आना, देखते ही नफरत के जज्बात पैदा होना, खुद को किसी का गुलाम बनते हुए महसूस होना या उसके साथ बेपनाह मोहब्बत का हो जाना, रिश्तों का आना लेकिन बेसबब बात टूट जाना, अय्याम में बेरब्तगी यानी पीरियड्स वगैरह में ऐसा महसूस होना कि किसी ने सुई चुभोई है, की तकलीफ को महसूस करना या यूं लगना जैसे किसी ने सर में कोई ठंडी बारीक नोकीली चीज दाखिल की है। अगर मरीज जिस्मानी तौर पर बीमार हो तो डॉक्टर इसकी बीमारी के बारे में कोई हतमी राय ना दे रहे हों, हर एक की राय मुख्तलिफ हो, डॉक्टरी रिपोर्ट्स क्लियर हों तो भी जादू की वाज़ेह निशानी है। कभी मरीज में इन अलामात में से कोई अलामत भी नहीं पाई जाती, आजो नादर ही होता है। लेकिन अगर किसी में कोई अलामत ना भी पाई जाए और उसे दम किया जा रहा हो और ये अलामात ज़ाहिर हों तो तब भी जादू है। दम के दरमियान में ये अलामात ज़ाहिर होती हैं: दम करने वाले के चेहरे को बदनुमा देखना या उससे खौफ खाना या मुज़ाहिका हेज़ सूरत में देखना, दम के दरमियान जिस्म में चूंटियाँ चलती महसूस होना, शिद्दत से रोने या कहके लगाने को दिल करना, बहुत ज़्यादा बेचैनी, शदीद गुस्सा और उठकर भाग जाने को दिल करना, दम के दरमियान शदीद नींद का आना, जिस्म के अमूमन पेट और चेहरे का फूला हुआ महसूस होना, बाजू, टांग वगैरह का सख्ती से अकड़ना, कंधों और सर में शदीद बोझ महसूस करना, मैदे में दर्द महसूस करना जैसे कोई चीज़ गेंद की शक्ल में घूम रही हो, आदि तौर पर तेज़ी से हरकत करना, जिस्म का गर्म होना,
دم کے بعد یوں لگنا کہ کسی نے سارے جسم کے ڈنڈے سے پٹائی کی ہو، یا اپنے آپ کو بہت سا ہلکا پھلکا اور خوشگوار محسوس کرنا۔ یہ علامات ہم نے بہت ڈیٹیل میں بتائی ہیں۔ انشاءاللہ یہ سن کر آپ اپنی بیماری بھی ٹریس کر سکتے ہیں۔ اب ہم جادو کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ جادو کا علاج غذا کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اجوا کھجوریں 7 عدد نہار منہ کھا لے تو اس دن زہر اور جادو اس بندے پر اثر نہیں کرتا۔ اسے صحیح بخاری نے حدیث نمبر 5445 کے تحت نقل کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میڈیکلی اور طبی طور پر بھی جادو کا علاج ہو سکتا ہے۔ جادو کا علاج کلونجی کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ کلونجی موت کے سوا ہر مرض کے لیے باعث شفا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے اسے 135 نمبر حدیث مبارکہ کے تحت روایت کیا ہے۔ شہد کے ذریعے بھی جادو کا علاج ممکن ہے۔ مریض صبح نہار منہ حسب طبیعت 2-4 چمچ شہد کھا لے، رات کو سوتے وقت 1 کپ گرم پانی میں شہد اور کلونجی ملا کر اس پر سورہ جن، سورہ فاتحہ 4 کل 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے اسے پی لے۔ 1 ہفتے کے عمل سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ علاج صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5687 کے مطابق ہے۔ اگر کوئی مریض خود نہیں پڑھ سکتا، دوسرا آدمی اس کو پڑھ کے دے سکتا ہے، لیکن خود عمل کرنا زیادہ مفید اور نفع بخش ہے۔ سنگی کے ذریعے جادو کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفا 3 چیزوں میں ہے: شہد پلانا، سنگی لگوانا اور آگ سے داغنے میں۔ میں اپنی امت کو آگ سے داغ لگانے سے منع کرتا ہوں۔ بیری کے پتوں سے غسل کے ذریعے علاج۔ یہ علاج ابن بطال اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ مریض بیری کے 7 سبز پتے لے کر 2 پتھروں کے درمیان یا کسی اور چیز سے کوٹ لے، پھر اسے اتنے پانی میں ڈالے جو غسل کے لیے کافی ہو۔ اس پر درود شریف، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، 4 کل آیات سحر 1 مرتبہ پڑھ کر دم کرے، پھر اس میں سے 3 گھونٹ پی لے اور باقی پانی سے غسل کر لے۔ یہ عمل 7 دن تک ہر روز تازہ پتوں سے کرے۔ اس سے زیادہ دن بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ جو بھی جادو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ زجر و توابی کے ذریعے علاج۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عصیب زدہ آدمی پر مسلط جن کو ڈرایا، دھمکایا اور فرمایا، اعوذ باللہ منکا۔ یہ آپ نے 3 بار کہنا ہے۔ پھر العنک بلعنت اللہ 3 مرتبہ کہنا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جن سے کہا تھا، اخرج یا عدو اللہ انا رسول اللہ۔ آپ بھی اسے اخرج یا عدو اللہ کہہ سکتے ہیں اور انا امت رسول اللہ کہہ سکتے ہیں۔ فتح الباری میں صفحہ نمبر 145 علاج الامراض بالقرآن و سنہ میں 24 سے 26ویں صفحے تک دیکھ سکتے ہیں۔ زمزم اور بارش کے پانی سے علاج۔ مریض کو سب سے افضل اور مبارک پانی زمزم پلائیں۔ اسے نبوی کی روح سے غذا ہے۔ حدیث مبارکہ کی روح سے آب زمزم باعث شفا ہے۔ بارش کے پانی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے سورہ کاف میں ارشاد فرمایا ہے، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا۔ صدقہ و خیرات کے ذریعے علاج۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صدقہ و خیرات مصیبتوں کو ٹالتا یعنی ختم کرتا ہے، اور صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق یہ پاک نے صدقے کے ذریعے علاج کا حکم دیا ہے۔ اذان کے ذریعے علاج۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان کہی جاتی ہے تو شیاطین گندی ہوا چھوڑتا ہوا پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے اور وہاں جا کر رکتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ سنائی دے رہی ہو۔ اس حدیث مبارکہ کو مسند شہاب میں 1094 نمبر پر دیکھا جا سکتا ہے۔ جادو زدہ اشیاء نکال کر انہیں ضائع کرنے کے ذریعے علاج۔ اس کے 2 طریقے ہیں۔ مریض نماز عشاء پڑھنے کے بعد مسنون اذکار پڑھ کر اللہ کے حضور انتہائی عجز و انکسار کے ساتھ رو کر دعا کرے اور وضو کر کے سنت کے مطابق سو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بیداری یا خواب میں اس جگہ کا پتہ بتا دے گا۔ جادو زدہ آدمی پر مسنون دعا کے دوران جن حاضر ہو جائے تو اس سے پوچھیں کہ جادوگر کون ہے، اس نے جادو زدہ اشیاء کہاں چھپائی ہیں، پھر اس کی بتائی ہوئی جگہ سے وہ اشیاء نکال کر ضائع کر دی جائیں، اور جادوگر کو بھی آئندہ کے لیے تنبیہ کر دی جائے۔ ضائع کرنے کا طریقہ: جادو زدہ چیزوں پر مکمل مسنون وظیفہ پڑھ کر انہیں پانی میں بھگو دیں اور پانی عام گزرگاہ سے دور بہا دیں۔ یہ چیزیں پڑھ کر جلا دیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت کعب احبار رحمہ اللہ جو پہلے یہود کے بڑے عالموں میں سے تھے، پھر حضرت عمر کے دور میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے بیان کیا کہ اگر میں یہ چند کلمات نہ پڑھا کرتا تو یہود جادو کے ذریعے مجھے گدھا بنا دیتے۔ وہ الفاظ یہ ہیں: اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیئا اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی
कुल्लिहा मा अलिमतु मिनहा व मा लम आलम मिन शर्रि मा हलाका व ज़रा व बरा। इस दुआए मुबारका को जादू से बचने के लिए कसरत से पढ़ा जाए तो ये एक ज़बरदस्त अमल है। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जादू हुआ तो कुरान मुकद्दस की 2 आखिरी सूरतें नाजिल हुई थी। इन्हीं के ज़रिए आपके जादू का इलाज किया गया था। इन्हें 3-3 बार पढ़ के सुबह और शाम पीना या बार बार पीना जादू के लिए एक इंतहाई ज़बरदस्त अमल है। इससे जादू मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। आखिर में हम आपको एक मुजर्रब अमल भी बताते हैं और इसकी इजाज़त भी देते हैं। आपने बावुज़ू होकर पहले 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। फिर सूरह यूनस की आयत नंबर 80 से लेकर आयत नंबर 82 तक, यानी फलम्मा अलकौ से लेकर वलो करिहल मुजरिमून तक 21 मरतबा पढ़नी है। फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और ये पानी दम करके मरीज़ को पिला देना है। याद रहे कि इस दौरान मरीज़ से भी कहा जाए कि वो दुरूद शरीफ को पढ़ता रहे। ये अमल करते ही मरीज़ इंशाअल्लाह बेहतरी महसूस करेगा। इस पानी को कई दिन के लिए रख दें और इसमें मज़ीद पानी शामिल करते रहें। इंशाअल्लाह जादू के असरात भी ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें ऐसे ज़ालिमों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये वीडियो जादू की अलामात और जादू के इलाज के हवाले से एक मुकम्मल वीडियो है। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।